پہلے اس بات کا جواب دیتے تارڑ صاحب کی کہ 7 امینڈمنٹس وہ کہتے ہیں کہ اپوزیشن نے پیش کی, آپ نے فلور نہیں کھولا, آپ نے ڈسکشن نہیں ہونے دی, یہ رولز کے خلاف ہے. کیوں نہیں کیا؟ اگر اتنا اعتماد تھا آپ کو کہ آپ پاس کروا لیں گے, کم سے کم بحث تو کروا لیتے اس پر. پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح قادہ بابر نے بڑے ہی خوبصورت اور مدلل طریقے سے جواب دیا اور سچویشن کو ڈسکرائب کیا ہے, میں اس کو امپروو نہیں کر سکتا. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو لوگ اپوزیشن جہاں پہ کہ یہ جی کسی سینیٹر کا نام لیا جا رہا ہے بار بار, اس کا مطلب ہے کہ اس کی تو پہلے یہ بتائے ہے کہ اس کی اپنی پارٹی, اس کے کتنے سینیٹرز موجود نہیں تھے کہ وہ دوسروں پہ وہ کر رہے ہیں. یہ دیکھیں پاکستان مسلم لیگ نون اسی مخمصے کا شکار ہے کہ ان کے ساتھ سپورٹ نہیں ہے. ان کے پاس نہ عوام میں سپورٹ ہے, نہ یہاں پہ سپورٹ ہے, نہ پارلیمنٹ میں ہے. ان کا کام ہے صرف دھمکیاں دینا اور یہ کہنا کہ جی یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. جہاں تک امینڈمنٹس کا تعلق ہے, دیکھیں امینڈمنٹس ہم نے یہ بل پاس کرنا تھا, یہ ایک ریکوائرڈ ٹائم میں ہم نے یہ بل پاس کرنا تھا, بیکاز یہ ہم اپوزیشن تو یہ چاہتی ہے کہ ملک اکنامکلی کلیپس کر جائے اور یہ جو ہے تو یہ ان کی بچت ہو جائے. یہ ملک کے مفاد میں ان کے مفاد پہلے آتے ہیں, ملک کے مفاد بعد میں آتے ہیں. یہ اپنی سیاسی وہ جو دیکھتے ہیں, جو پوزیشننگ کرتے ہیں, وہ ان کی اپنی جو ایک بڑی لمیٹڈ سا ایک سرکل ہے اس کے لیے کرتے ہیں, یہ ملک کے لیے نہیں کرتے ہیں. جبکہ جس طرح قادہ بابر نے کہا, ایسے ممبران ہیں جو اپوزیشن میں بیٹھے ہیں جو کہ انہوں نے سپورٹ کیا, اور جس طرح انہوں نے آپ کو بتایا پلوشا صاحبہ نے کیونکہ ابھی کہا تھا کہ پتہ نہیں کس پریشر میں کس دباؤ میں لوگ فیصلے کر رہے ہیں, تو انہوں نے تو کہا پلوشا صاحبہ کہ ڈاکٹر شہزاد وسیم ہیں جو کہ لیڈر آف دی ہاؤس ہیں. جی شہزاد نہیں, ایک سیکنڈ شہزاد, مجھے میں ایک آرگومنٹ پھر اس کے بعد آپ بشک دیکھیں. بات یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جہاں پہ شکست ہو جاتی ہے تو وہاں پہ ان کی آرگومنٹس ٹوٹلی چینج ہو جاتے ہیں. پھر وہاں پہ جی پریشر بھی آیا ہے, کبھی کہتے ہیں کہ جی ہاتھ اٹھا دیا گیا ہے, کبھی کہتے ہیں ہاتھ بٹھا دیا گیا ہے. یہ دیکھیں نا, یہ اس طرح کی چیزیں ان کو بالکل یہ میں ذرا اس جواب دے لوں وقت ختم ہونے سے پہلے. جی پلوشا صاحب, وہ کہہ رہے ڈاکٹر شہزاد وسیم لیڈر آف دی ہاؤس ہے, انہوں نے کال کر کے کنونس کیا, اپوزیشن کے طرف سے بھی کال آیا تھا ہمیں, لیکن ہم کنونس ہو گئے کہ اس بل میں کوئی ایسی نیگیٹو چیز نہیں ہے, کوئی ملک دشمن بل نہیں ہے. ہم کنونسڈ ہو گئے کہ آبجیکٹیوز ہیں آٹونومس بنانے کے لیے. ابھی بھی بتا دیں. دیکھیے سب سے پہلے ایک تو حکومت کی جو کنونسنگ پاور ہے وہ زیادہ ہوتی ہے, یہ آپ کو بھی پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے, کیوں ہوتی ہے یہ آپ کو بھی پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی پہ کوئی پریشر ہوگا تو ہم اتنے بھولے تو نہیں ہیں کہ وہ آپ کے شو پہ آ کر کہہ دیں گے اور اس بل کے حق میں ووٹ دینے کے بعد وہ یہ بھی اعتراف کر لیں گے. یہ بھی ہم ایکسپیکٹ نہیں کرتے. آپ ہی کے لوگ ہیں. لیکن اگر جی بل تھا اتنا ہی مطلب آسانی سے اس پہ کنونس ہوا جا سکتا تھا تو کتنا اچھا ہوتا کہ پھر ہمیں فلور آف دا ہاؤس پہ لاجواب کر دیتے, اس سے بحث کھول دیتے, کم از کم امینڈمنٹ سے بحث ہونے دیتے, صاف دودھ کا پانی کا پانی. پھر اس میں اتنی اجلت کی کیا حاجت تھی جب یہ سینیٹرز بھی ان کے ساتھ ہی تھے اور کنونسڈ تھے اور وہ اس بات پر مطمئن تھے کہ بہت اچھا جو ہے یہ قانون سازی ہو رہی ہے. تو اس کو پھر اس طریقے سے آج جمعے کے دن جو آپ نے دیکھا ہر تھوڑی دیر بعد ایک ڈرامہ ہوتا تھا, وزیر جاتے تھے وزیر آتے تھے, پھر ہاؤس جو ہے اس کو تھوڑی دیر کے لیے روک دیا گیا کاروائی, 30 منٹ میں نمبر پورے کیے گئے. پھر اس سب کی ضرورت نہیں تھی. پھر تو پاکستان کی عوام کے سامنے بحث ضرور ہونی چاہیے تھی کہ حکومت اتنا اچھا قانون لا رہی ہے اور جس کو اپوزیشن سیبوٹاج کرنے کی کوشش ہے. میں ذرا اس پہ اعظم صاحب کا بھی پوائنٹ آف ویو لے لوں. اعظم صاحب, یہ 4 ووٹ آپ کو مل جاتے ہیں بآسانی, آپ یہ بل کو مسترد کروا دیتے ہیں ہاؤس سے, لیکن وہ کہہ رہے ہیں ہم ہیں اپوزیشن کی طرف, لیکن ہم نے بل کو پڑھا, اس کے آبجیکٹیوز دیکھے, ہمیں کوئی اس میں منفی چیز نہیں نظر آئی, اس لیے ہم نے حکومت کو سپورٹ کر دیا. ایسا نہیں ہے کہ ہم اپوزیشن کی سائڈ پہ بیٹھے ہوئے تو پھر ہر چیز پہ ہی ہم ہر بل کو ہی مسترد کرتے رہیں گے حکومت کے. بہت اچھا بل ہے جی. دیکھیں اس سے اچھا خوشحال بل کیا ہے کہ پاکستان جیسے غریب ملک کے گورنر اسٹیٹ بینک کی جو تنخواہ ہے اور پرکس ہے 1.5 کروڑ روپیہ تقریباً کیا گیا ہے. 2 ڈیپٹی گورنرز اس بل کے ذریعے مسلط کیے گئے ہیں. دونوں کی تنخواہیں اور پرکس آلموسٹ 1.5 کروڑ پر منتھ ہے, جو کہ IMF کے پریزیڈنٹ سے بھی یہ زیادہ تنخواہیں ہیں. بالکل اچھا بل ہے. اس میں 10 نئے سیکشنز ڈالے گئے ہیں, جس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان کو کل اگر ایمرجنٹ سچویشن میں کوئی سوورن گارنٹیز دینا پڑتی ہیں تو وہ اس میں سے سینٹرل بینک کا جو رول تھا پہلے تھرو سینٹرل بینک آپ دیتے وہ نکال دیا گیا. بہت اچھا بل ہے کہ ہمیں ایون ڈیفنس پرپسز کے لیے اگر ایمرجنسی
अमाउंट्स चाहिए बैंक से तो वो इनकार कर सकते तो हैं। आजम साहब, बहुत इतना ही आप समझते हैं कि मनफी बिल है लेकिन फिर भी आप इसको मुस्तरद नहीं करवा सके, तो फिर आगे क्या उम्मीद है ऑपोजिशन की? क्या चेयरमैन को आप हटा सकेंगे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए? क्या वजीर आजम को हटा सकेंगे, या अब इन तमाम उम्मीदों को खत्म कर देना चाहिए जो ऑपोजिशन बनाकर बैठी है कि हम हुकूमत को वक्त से पहले घर भेजेंगे? नहीं, देखिए शहजाद, मैं तो ऑप्टिमिस्टिक आदमी हूं। मैं समझता हूं कि इस तरह के एक वोट के टाई होने पे इतने बड़े ख्वाब जो हैं वो नहीं हुकूमत को सजाने चाहिए कि हर चीज हट गई। हुकूमत को तो अपने गड्ढे खोदे हुए बहुत है जिसमें वो गिर रहे हैं रोज, और उसमें से वो निकलने की कोशिश कर रहे हैं। अवाम के पास जाने की उनमें हिम्मत नहीं है। वाहिद हुकूमत है जिसने बड़ी जुर्रत और बहादुरी से तमाम जिम्मेदारी। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास